السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے بارے میں بڑا واضح اور سخت الفاظ میں فرمایا کہ یہ لوگ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی ان کا جنت میں داخلہ اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں فرمایا ان الذین کذبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو، واستکبروا اور تکبر کیا، انہا لا تفتح لہم ابواب السماء، ان سے نہ کھولے جائیں گے ابواب، رستے آسمان کے، ان کے لیے آسمان کے رستے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ، ان کے لیے جہنم ہے، مِہَادٌ بچھونا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوڑھنا اوپر، یعنی نیچے بچھونا اور اوپر اوڑھنا، آگ ہی ہے، آگ ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالم لوگوں کو۔ اگرچہ یہ بات حتمی طور پر تو نہیں کہی جا سکتی، مگر قرآن پاک کی متعدد آیات اس طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ قیامت اسی زمین پر برپا ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ملتے ہیں کہ روز محشر کا جو میدان ہے وہ عرفات کو کھول کر، یعنی وسیع کر کے بنایا جائے گا، یہیں پر میزان قائم ہوگا۔ سورۃ انشقاق میں فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ زمین کو کھینچا جائے گا تو جو پچک جائے گی۔ اور سورۃ الفجر میں آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یعنی پروردگار اپنے فرشتوں کے ہمراہ شان جلالی کے ساتھ نزول فرمائیں گے۔ یہ باتیں کسی حد تک اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ میدان حشر اسی زمین پر قائم ہوگا۔ اور اس آیت میں جو فرمایا لا تفتح لہم ابواب السماء، کہ دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کا ایک مفہوم حضرت برا بن عازب کے حوالے سے مسند احمد کی ایک طویل حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ کافر، یعنی اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والا، اس کی روح جب فرشتے قبض کر کے آسمان کی طرف لے جائیں گے تو خبیث روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ دوسرا اس کا مفہوم کہ اس آیت کے مطابق کہ اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والے، تکبر کرنے والے کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے،
اس آیت میں کیونکہ ذکر جنت و دوزخ کا ہو رہا ہے، اور جنت اور دوزخ کا تصور تو قیامت کے دن ہی ہوگا، تو زیادہ قیاس اس میں یہی ہے کہ روز محشر اسی زمین پر قائم ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ ولا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ ایسے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا اتنا مشکل یا ناممکن ہے کہ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا، جس طرح یہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کا جو اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جنت میں داخلہ ان کا ممکن نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے اللہ کے حکموں کا انکار کرنا بھی تکبر کہلاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں جو فرمایا کہ لہم من جہنم مہاد، ان کا بچھونا ومن فوقہم غواش، یعنی ان کا اوڑھنا اور بچھونا وہ آگ ہی ہوگا، یعنی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی۔ تو اللہ کی آیات یا احکامات پر عمل نہ کرنا یہ اس کی سزا ہے، اور عمل کرنے کے لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالموں کا کو یہی جزا ہوگی، یہی بدلہ ہوگا۔ قرآن پر عمل کے لیے یا اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، قرآن کو سیکھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، تو پھر ہمیں اللہ کی بات سمجھ آئے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرنا ہوگا، احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا، تو ہمیں حدیث سمجھ آئے گی۔ جب تک ہم اس کی طرف رجحان یا رجوع نہیں کریں گے تو ہمیں دین سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں جہانوں میں سرخروئی اور کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔